آغائے نخدکی ممبر پر گئے کہ لوگوں حرام کی کمائی نہ کھایا کرو۔ حسین کا آخری جملہ تھا کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کے لقمے آ چکے ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے، مطلب جس کی شکم میں حرام ہو اگر حسین بھی آ کر تبلیغ کریں بندے پہ اثر نہیں ہوتا۔ مجمع میں ایک سرکاری بہت بڑا آفیسر تھا، شاہ کے مینجمنٹ میں کام کرتا تھا، سرکاری گاڑی ملی ہوئی، بورچ ملے ہوئے، گھر ملا ہوا، سب کچھ۔ آغا نخدکی ممبر سے اترے کا قبلہ، میں شاہ کے پاس کام کرتا ہوں، رشوت کا پیسہ، شعبہ ہے ہی رشوت کا۔ آغا نخدکی نے کہا یہ نوکری چھوڑ دو، آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا ملے گی آسائش میں، نوکری چھوڑ دو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ، حسین کو راضی کرو، امام زمانہ کو راضی کرو، دنیا تھوڑی دیر کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ۔ اس نے ریزائن کیا، گھر گیا، بیوی لڑنے لگی، گھر چھوڑ رہا ہے، نوکری چھوڑ رہا ہے، گاڑی چھوڑ رہا ہے، بورچی چھوڑ رہا ہے، اتنی آسائش ہے، سب چھوڑ رہا ہے۔ کہ آغا نے بولا ہے حرام ہے۔ اگر تو ایک عالم کی اطاعت کر سکتا ہے تو سمجھو امام زمانہ کی بھی کر سکتا ہے۔ اگر تو مسجد کے مولوی کی نہیں سن پا رہا تو امام زمانہ کا بھی نہیں سنے گا۔ چھوٹی اطاعت سے تو بڑی اطاعت تک پہنچتا ہے۔ بیٹے نے کہا ہم آپ کو نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے، ہماری عزت شہر میں سارے لوگ بولتے ہیں آفیسر کا بیٹا، آفیسر کا بیٹا، حکومت والا پاور، سب کچھ گیا۔ کس کے کہنے پر؟ آغا نخدکی نے کہا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ گھر سے پسٹل لی اس نے، باپ کو نہیں بتایا، آیا آغا نخدکی کو قتل کرنے کے لیے۔ ابن ملجم نے علی کو قتل کیا نا، شہوت میں مردد تھا، کروں نہ کروں، قطامہ نے اس کے ارادے کو مضبوط کیا۔ آغا نخدکی نماز پڑھا کسی گلی میں جا رہے تھے، آغا نخدکی کے چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے، کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، پیچھے سے گولی چلا کے بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ جیسے اکیلی گلی ملی، چھپ چھپ کے، ابھی آغا نخدکی آگے جا رہا، کس نے دیکھا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، پسٹل نکالی، گولی چلانے والا تھا۔ آغا نخدکی نے مڑ کے دیکھا نہیں، وہیں سے بولا اے جوان، علی کا شیعہ پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ کہ جیسے یہ جملے ان کی زبان سے نکلنے تھے میرا بدن کانپنے شروع ہو گیا، تو ایک دہشت میرے اوپر طاری، ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ کہ جیسے انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا، ہاتھوں سے پسٹل بھی گر گیا۔ مجھے کہ قریب آ، قریب گیا، کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کہ میں نے بتایا نہیں، پتہ چل گیا ان کو۔ کہاں قبلہ؟ کہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب شیعہ تو تھا نا، جوان تھا۔ کہ یہ کیسا سوال ہے، وہ کون سا شیعہ ہے جو عاشق حسین نہ ہو؟ کہا قبر حسین کی زیارت کرنی ہے۔ کہ زیارت ابھی یہاں؟ کہ تو بس بتا۔ کہ کیوں نہیں؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ یہ جوان کہتا میں نے آنکھیں بند کی، آغا نخدکی نے میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالا، کہ اب آنکھوں کو کھول۔ کہ جیسے آنکھوں کو کھولا میں نے خود کو کربلا میں پایا۔ کہ مختصر انہوں نے زیارت پڑھی، کہ نبی کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ پھر آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، میں نے خود کو روزے رسول کے سامنے پایا۔ 3-4 زیارتیں کرانے کے بعد آنکھیں بند کر، اب جب آنکھیں کھولی میں نے اسی گلی میں خود کو پایا جہاں پہ ان کو قتل کرنے آیا تھا۔ کہ اب جوان یہ بتا، وہ حکومتیں چاہیے یا یہ جو کچھ میں نے دکھایا ہے اطاعت علی کے بدلے میں یہ چاہیے؟ جب اس جوان کو معرفت آ گئی کہ ایک بوڑھا آدمی اطاعت خدا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اتنے مناظر دکھا سکتا ہے، فوراً کہا کہ آغا نخدکی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ جوان بہترین شاگردوں میں سے بنا۔ اگر تے اندر صلاحیت ہے وہ تجھے مجلس میں بلاتے ہیں،
اب مجلس تم نے سن لی، اب تو خود کو کتنا پاک کرتا ہے یہ تیرے اپنے اختیار میں ہے۔ تبھی فرمایا کہ ہزاروں سالوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ مولا وہ کب ہوتا ہے کہ جب تیری آنکھوں سے حسین کے غم کے آنسو گرتے ہیں۔